السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ ناظرین، آج ہم ایک خوشخبری پیش کر رہے ہیں اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی ممبرانز کے لیے۔ جی ہاں، اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی ممبران کے لیے خوشخبری۔ 3 مارچ 2024 ای جی ایم انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا اور اخبارات میں اشتہارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ 3 مارچ 2024 بروز اتوار سینٹرل پارک اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ای جی ایم منعقد کی جائے گی، جس میں تمام ممبران کو دعوت عام دی جاتی ہے اور ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ای جی ایم کے موقع پر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اپنے مقدر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے کریں، کیونکہ اس ای جی ایم میں اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی اس کو یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 ممبران جو گزشتہ 20 سالوں سے خوار ہو رہے تھے، ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس ای جی ایم میں اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کی مرج کیے جانے کا پروگرام ہے، جس پہ غور و خوض کیا جائے گا، فیصلہ لیا جائے گا، منظوری لی جائے گی۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی مکمل اربن ڈیولپر میں مرج کرنے کا پروگرام بن چکا ہے، جس کے لیے یہ اے جی ایم منعقد کی جا رہی ہے اور اس اے جی ایم میں ممبران سے مشاورت کی جائے گی، غور و خوض کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی۔ تو اس لیے تمام ممبران سے ہماری گزارش ہے کہ ای جی ایم میں بھرپور شرکت فرمائیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنی خواہشات کا اظہار بھی کریں۔ اس اے جی ایم میں جو خصوصی بات ہے وہ پھر ہم دہراتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کی مرجنگ پروگرام ہے۔ اب ممبران کی مرضی ہے وہ اس مرج کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کسی ممبر سے کوئی زور زبردستی نہیں، تمام ممبر اپنے بارے میں مکمل آزادی رکھتے ہیں اور اپنی آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اگر ممبران یہ سمجھتے ہیں کہ اربن ڈیولپر میں مرج ہونے سے ان کے پلاٹس کی ویلیو بڑھ جائے گی، ان کی قیمت بڑھ جائے گی، تو وہ اربن ڈیولپر میں مرج ہونے کے حق میں ووٹ دیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کے مخالف ووٹ دے سکتے ہیں، سوسائٹی کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں کہ سوسائٹی اس کو خود ڈیولپ کرے۔ یعنی یہ دونوں آپشنز موجود ہیں، سوسائٹی خود ڈیولپ کرے یا اربن ڈیولپر سے اس کو ڈیولپ کروایا جائے اور اس میں مرج بھی کیا جائے۔ سوسائٹی انتظامیہ نے اپنی ایم سی سے تمام مشاورت مکمل کر لی ہے۔ اب ممبران کی مرضی ہے وہ اس مرجر کو قبول کرتے ہیں اور اپنے اختیارات سوسائٹی کے ذریعے، سوسائٹی انتظامیہ کے ذریعے کسی دوسرے ڈیولپر کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات انتہائی سوچ سمجھ کر غور سے کرنے والے ہیں، جذباتی ہو کر بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل کو کوئی ممبر یہ نہ کہے کہ جی میں نے تو یہ فیصلہ بس کر لیا نہیں، ابھی وقت ہے، اس پہ غور کریں کون سا فیصلہ کس انداز میں قابل قبول ہے یا مناسب ہے۔ یعنی مناسب فیصلہ ہی قابل قبول ہوتا ہے اور مناسب فیصلہ
سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، جذباتی انداز میں نہیں کیا جاتا۔ انتظامیہ نے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ ممبران کے ساتھ مشاورت اور اجازت سے یہ عمل ہوگا۔ ممبران سوچ سمجھ کر فیصلہ اپنی مرضی کا کریں۔ ممبران اے جی ایم کا ایجنڈا تو یقیناً آپ تک پہنچ چکا ہوگا اور آپ نے غور سے پڑھ لیا ہوگا۔ میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایجنڈے کو غور سے پڑھیں۔ اس میں جو کسی کو کوئی قباحت، کوئی کمی نظر آئے وہ انتظامیہ سے رابطہ کر کے اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ ایجنڈا آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے نقائط بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور، سوسائٹی صدر مبین صفدر جوڑا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز ممبران، میں کرنل مبین جوڑا، پریزیڈنٹ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی، آپ سب کو اس چھوٹے کلپ کے ذریعے مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی کے قریب ترین پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ان قریب ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور اسٹیٹ لائف سوسائٹی فیز 2 کے جو متاثرین ہیں وہ مرج ہو جائے گی اربن ڈیولپر کے ساتھ۔ اس کی مرجر کے لیے ہم نے پیپر ایڈ دیا، باقی ساری فارمیلٹیز جو ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ انشاءاللہ 3 مارچ ہم ایس جی ایم کرنے جا رہے ہیں، جس میں تمام ممبران سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ آپ تشریف لائیں اور اس کو کامیاب بنائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے اسے محفوظ کریں۔ چھوٹی سی 2-4 باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے فیز 1 کے لیے اس دفعہ انشاءاللہ سوسائٹی پوری کمپلیٹ جا رہی ہے۔ فیز 1 اور فیز 2 دونوں مرج ہونے جا رہے ہیں۔ فیز 1 میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے ساری مینجمنٹس کو، جب سے فیز 1 کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے، آبادی بڑھ گئی، یہاں پہ نہ کوئی ہاسپٹل تھا، نہ کوئی کمیونٹی سینٹر تھا، نہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ تھی۔ جب بھی ہم نے ایفرٹ کی، ٹرائی کی، تو ہمارے مخالفین سامنے کھڑے ہو گئے کہ جی نہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ پبلک ویلفیئر کی چیزیں تھیں بٹ انہوں نے نہیں ہونے دیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اگر یہ مرج ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو ہمارے ممبرز کو مل سکیں گی، جیسے کہ کمیونٹی سینٹر یا کلب ہاؤس مل جائے گا جس میں لوگ اکٹھے ہو سکیں گے، وہاں پہ اپنے چھوٹے موٹے فنکشنز کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک اچھا سا ہاسپٹل یہاں پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل آئے گا، لوگوں کو وہاں پہ اراؤنڈ 50% ریبیٹ کے اوپر وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے گی اور وہاں پہ ان کا علاج ہوگا، جو ہمارے ممبرز کو ایک فیسلٹی اسپیشل دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے سنیما ہالز پلس اور اس طرح کی کوئی سپورٹس کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈز اور باقی تھوڑی سی پارکس کی اپ گریڈیشن، روڈز کی اپ گریڈیشن، اوورآل چیزوں کی اپ گریڈیشن، چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی، ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کی پرائسز بھی اسکلیٹ کریں گی اور آپ کے بچوں کو اور آپ کو خود بھی فیل ہوگا کہ آپ ایک سیکیور اور محفوظ جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی سیکیورٹی اور باقی چیزیں بھی امپروو ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں فیز 1 کے لیے ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی فیز 1 والے ڈیفینیٹلی اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے۔ اور میں خود بھی فیز 1 کا ریزیڈنٹ ہوں اور میں بھی الحمدللہ بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں جو ہم فنڈز کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے یا جو ہمارے مخالفین مشکلات ہمارے لیے کھڑا کرتے تھے جان بوجھ کے صرف سیاست کرنے کے لیے، تو وہ معاملات انشاءاللہ تعالی خوش اسلوبی سے ختم ہو جائیں گے اور یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی فیز 1 میں۔ جہاں تک فیز 2 ہے، انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ایک سیٹ اپ فیز 2 میں بنے گا۔ فیز 2 کے جو لوگ جنہوں نے 20 سال انتظار کیا ہے، انشاءاللہ ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور انشاءاللہ تعالی 2 سے 2.5 سال جو عرصہ انہوں نے اربن ڈیولپر نے بتایا کہ 30 منتھس کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، ودن 30 منتھس انشاءاللہ تعالی فیز 2 پورا آباد ہو جائے گا، فلی ڈیولپڈ پلاٹس اور لوگوں کے گھر بننے شروع ہو جائیں گے۔ باقی چھوٹے موٹے جو ہم نے ان کے ساتھ نٹی گریٹیز میں جانا ہے، اس میں ہم ایفرٹ یہی کریں گے کہ وہ جو 30 ماہ کا انہوں نے ٹائم دیا ہے اس میں بھی ہے کہ بلاک وائز ڈیولپ کر کے تو ہینڈ اوور کرنی شروع کر دیں، تو میں بھی ودن اے ایئر ہینڈنگ اوور شروع ہو جائے اور لوگ وہاں پہ اپنی رہائشیں بنانے شروع کر دیں۔
इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ और आप सब से भी दुआ कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस मामलात में सुरखरू करे और हम इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे तरीके से सारे मामले को खुश उसलूबी से सरअंजाम दे सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे सदर मुबीन सफदर जौड़ा, सदर इंतज़ामिया सोसाइटी स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी लाहौर। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों मिलकर एक सोसाइटी बनती है, और जब सोसाइटी किसी सोसाइटी में मर्ज की जाती है तो वो पूरी की पूरी मर्ज होती है, पार्शली मर्ज नहीं होती। ये कानून की बात है। इसलिए पूरी की पूरी सोसाइटी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 अर्बन डेवलपर में मर्ज करने के प्रोग्राम बनाए गए हैं, जिसमें डेवलपर फ़ेज़ 2 के 14 मरले की फ़ाइल के एवज़ 10 मरले और 7 मरले की फ़ाइल के एवज़ 5 मरले देगा। फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट 30 माह में मुकम्मल की जाएगी और डेवलपर 2 लाख रुपए फ़ी मरला, यानी 10 मरले का 20 लाख रुपए बन गए। 20 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करेगा। FF, G1 और J ब्लॉक्स की डेवलपमेंट चार्जेस जो पहले तय हो चुके हैं उन्हीं में करेगा, उसके लिए कोई अज़ाफ़ी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे। डेवलपर फ़ेज़ 1 से कोई मर्जिंग चार्जेस वसूल नहीं करेगा। तमाम मेंबरान EGM के रोज़ अपना मेंबरशिप नंबर, शनाख्ती कार्ड और दावतनामा के साथ शिरकत फरमाएंगे और अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे। इस सारे मर्जिंग अमल में मेंबरान के लिए कोई सिक्योरिटी का पॉइंट नहीं रखा गया। ये भी एक बात काबिल गौर है। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।